نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والافات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا حل المشكلات اغثني 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 يا الهي انکا علی کل شیء قدیر۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ پلیز آپ میری اسلامی ویڈیو کو پورا دیکھا کرو تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی۔ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، جو دیس میں ہیں یا پردیس میں، اللہ پاک سب کی خیر کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، جنہیں دی ہے انہیں والدین کا مطیع و فرما بردار کرے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 کرامات غوث اعظم، نمبر 2 چاند کی تاریخ۔ کرامات غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معذیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ تو چور یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن بیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں موجود تھے تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی عجزی سوداگر حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا ہاں آؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور جب ہم اس کے گھر میں آئے تو دیکھا وہاں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سربا مہر تھا۔ 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کی ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی تو کسی نے بھی نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادرزاد اندھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا اور اس کے بعد میں شیخ ابو سعد کیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں۔
شیخ صالح ابو المظفر ایک نیک انسان تھے اور حضرت شیخ امام علی بن میتی کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں شیخ سردار علی بن میتی جب بیمار ہوئے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زرعی ران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دن آپ وہیں بیمار ہو گئے اور ان کے پاس میرے گوس پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کی تیمارداری کی۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے انہیں کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ میں ان پر پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے نکلنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ عز و جل تیری زمین، تیرے درم، تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ اب میں 1 درم خرچ کرتا ہوں تو میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری باقی موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا تو سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے علاوہ وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے سے داخل ہوا اور آپ کے جسم سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف سے نکل گیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سی اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ پر کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد میں باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء اجمعین کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے جو ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک ایک دفعہ چند مصابہین کے ہمراہ قبرستان فاتحہ خوانی کے لیے شولینیا میں تشریف لے گئے۔ ہر قبر پر تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرے۔ پھر شیخ حماد العباس جو آپ کے طریقت کے استاد بھی تھے، ان کی قبر پر کافی دیر ٹھہرے رہے۔ آپ کافی دیر کے لیے رکے رہے کہ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا اور بلند ہو گیا، یہاں تک کہ گرمی بڑھنے لگی۔ بالآخر وہاں سے نکلے تو چہرے پر بشاشت تھی۔ خدام نے عرض کی کہ آپ نے بقیہ تمام قبروں پر تھوڑا تھوڑا وقت گزارا تو اس قبر پر اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا، آج سے 22 سال قبل 15 شعبان المعظم
جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ میں اپنے شیخ حماد العباس کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ہمراہ جمعہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دریا کے پل پر پہنچے تو شیخ حماد نے مجھے دھکا دے کر دریا میں گرا دیا۔ اس وقت دریا کا پانی بہت سرد تھا، برف کی طرح بالکل ٹھنڈا تھا اور جاڑے کا موسم تھا۔ میں نے گرتے گرتے غسل جمعہ کی نیت کر لی اور میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں، ان کو میں نے ہاتھ اونچا کر کے گیلا ہونے سے بچا لیا۔ سردی کی وجہ سے صوف کا جبہ پہن لیا، لیکن گیلا ہونے کی وجہ سے میں مسلسل سردی محسوس کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر لوگ پھر مجھے پانی میں گرانے کی کوشش کرنے لگے تو شیخ حماد نے کہا کہ خبردار، میں نے تو اس کو امتحان لینے کے لیے پانی میں گرایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں پہاڑ کی سی استقامت ہے۔ وہ وقت تو گزر گیا، مگر آج جب میں شیخ حماد کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ بہشتی لباس پہنے ہوئے ہیں، سر پر تاج اور پاؤں میں سونے کے نالین مبارک ہیں، لیکن ایک شل ہے جو کام نہیں کرتا۔ میں نے وجہ پوچھی کہ یہ شل کیوں ہے تو کہا کہ فلاں دن میں نے آپ کو دھکا دے کر گرا دیا تھا، اسی وجہ سے اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ پھر شیخ حماد نے کہا کہ اب اللہ سے میرے ہاتھ درست ہونے کی دعا مانگیے۔ تو میں نے دعا کی اور میرے ساتھ 500 اولیاء نے آمین کہا۔ پھر ان کا ہاتھ درست ہو گیا اور انہوں نے میرے ساتھ اس ہاتھ سے مصافحہ کیا اور پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے میری وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگان دین سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 10 ذی القعدہ 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 19 مئی 2024 ہے اور اتوار کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔